حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ یہ ایسا چراغ ہے کہ جس سے ہزارہا چراغ جلاتے جائیے گا، اس پہلے چراغ میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اور یہ جلوس اسی حسین کا نکل رہا ہے، اسی حسین کا نکلا ہے جو رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ عزیزان محترم، ساری دنیا جانتی ہے کہ جلوس ہمیشہ جیتنے والوں کا نکلتا ہے، کبھی جلوس ہارنے والوں کا نہیں نکلتا ہے۔ تو حسین کل بھی جیتے ہوئے تھے، حسین آج بھی جیتے ہوئے ہیں، قیامت تک حسین جیتے رہیں گے۔ اور عزیزان محترم، ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ صاحب جب امام حسین علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ہم کربلا میں جا رہے ہیں، وہاں ہماری شہادت ہونا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں گئے جبکہ معلوم تھا کہ وہاں شہید ہونا ہے؟ تو یہ شہادت نہیں ہے، یہ ہلاکت ہے۔ عزیزان محترم، اب ان سے کیا کہا جائے، بہت پرانی مثال ہے اور بہت اچھی مثال ہے۔ جب دو دوست اور وہ کہیں کا سفر کرنے کے لیے اسٹیشن کی طرف بڑھے، تو وہ لین جا رہے تھے کہ ابھی اسٹیشن دور ہے، پیدل جا رہے ہیں، لین کی پٹری پر چل رہے ہیں، دیکھا کہ آگے کی پٹری ٹوٹی ہوئی ہے، آگے کی پٹری کاٹ رکھی ہے اور اس کے آگے دریا ہے، پل ہے۔ اب ٹرین آنے میں کافی وقت نہیں ہے، تھوڑا سا وقت بچا ہے۔ اب ان دونوں دوستوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، اسٹیشن جاتے ہیں تو ٹرین آ جاتی ہے، سب ہلاک ہو جائیں گے، اب ہم انہیں بچائیں تو کیسے بچائیں؟ لہٰذا ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں، ہم میں سے ایک ٹرین کے آگے آ جاتا ہے، قتل ہو جائے گا، اور ایک بچ جائے گا، جو بچ جائے گا وہ بتا دے گا کہ اس نے قربانی کیوں دی ہے، لہٰذا سب پر یہ بات واضح ہو جائے گی، عیاں ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا بھئی اس سے اچھا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ تو ادھر ایک دوست ان میں سے ٹرین پہ پٹری پہ کھڑا ہو گیا اور ٹرین آئی، اسے قتل کر کے رک گئی۔ یہ اصول ہے، قانون ہے ٹرین کا، جب کسی کو قتل کرتی ہے تو قتل کرنے کے بعد رک جاتی ہے، جب کسی کو مارتی ہے تو مارنے کے بعد رک جاتی ہے۔ تو گویا کہ جب ٹرین نے اسے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد ٹرین رکی، جیسے ہی ٹرین رکی تو پیسنجروں نے جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھائی یہاں تو اسٹیشن بھی نہیں ہے، رکی کیوں ہے؟ اب ڈرائیور کو پتا تھا کہ صاحب ایک کا مرڈر ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، لہٰذا وہ اپنے جگہ سے نیچے اترا۔ اترنے کے بعد جو کھڑا ہوا تھا وہاں پر اس کا دوست، اس سے معلوم کیا بھائی تم یہ بتاؤ اس نے اپنی جان کیوں دی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ دیکھو آگے پٹری ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے آگے پل ہے، اگر ٹرین آگے جاتی تو پٹری ٹوٹی ہوئی ہے، لہذا پل میں گر جاتی اور سب ہلاک ہو جاتے، اس نے ایک نے جان دے کر سب کی جان بچا لی ہے۔ اب جتنے بھی ٹرین سے اترے سب نے معلوم کیا بھائی کیا بات ہے، یہ حادثہ کیوں ہوا، یا ایسا کیوں ہو گیا، اس نے جان کیوں دی، یہ قتل کیوں ہو گیا؟ اب آپ دنیا والے بتائیں کہ اسے کیا کہیں گے، اسے قتل کہیں گے یا شہادت کہیں گے؟ اسے ہلاکت کہیں گے، شہادت کہیں گے؟ شہادت ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیے صاحب، ایک بچا تھا، ایک قتل ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہی کیا، 72 شہید ہو گئے، ایک کو بچا لیا تاکہ جب یہ قافلہ کہیں سے گزرے اور لوگ یہ کہے کہ اس میں باغیوں نے خروج کیا تھا تو یہ ایک جو بچا ہوا یہ بتا سکے باغی نہیں تھا، رسول کا نواسہ تھا، باغی نہیں تھا، علی کا جایا تھا، باغی نہیں تھا، فاطمہ کا لگتے جگر تھا۔ تو عزیزان محترم، اب جتنے بھی پیسنجر اس میں تھے سب کی جان بچ گئی نا، سب کی جان بچی۔ اب سب اپنے اپنے گھر پہنچے تو جو مسلمان تھا اس نے اس کے نام سے مسجد بنوائی، جو ہندو تھا اس نے اس کے نام سے مندر بنوایا،
کسی نے گرجا گھر بنوایا، لہذا سب نے ایک عبادت کا طریقہ بنا لیا اس کی یادگار میں۔ اب جنہوں نے پٹری کو کاٹا تھا، جنہوں نے پٹری کاٹی تھی، وہ آئے ان کے بعد، میاں مسجد کیوں بنوا رہے ہو؟ کہ اس کی یاد میں جس نے ہماری جان بچائی ہے، اس کی یاد جس نے ہماری جان بچائی ہے۔ اتنے کہا میاں وہ تو مرنا تھا، مر گئے۔ کہا خاموش، مرنا ایسے نہیں تھا، اس نے ہماری اپنی جان دے کر ہماری جان بچائی ہے۔ تو عزیزان محترم، اعتراض کس نے کیا؟ پٹری کاٹنے والوں نے۔ آج بھی وہی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ علم اٹھانا، یہ جلود اٹھانا، تو عزیزان محترم، کون اعتراض کرتا ہے؟ ہمیشہ کاٹنے والا، ہمیشہ دشمن۔ اب آپ تاریخ میں دیکھیے گا کون کون یہ کہہ رہا ہے میاں یہ تو بدعت ہے۔ عزیزان محترم، ایک مثال اور دے دوں میں، دیکھیے یہ حسین علیہ السلام کا جلوس ہے، مولا امام حسین کا جلوس ہے، اور یہ جلوس کیوں نکالتے ہم باہر؟ تاکہ قیامت کے دن کسی کو یہ اعتراض نہ ہو سکے، کوئی نبی سے یہ نہ کہے کہ یا نبی اللہ ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ کا نوازہ شہید ہو گیا، پتہ ہوتا تو ہم شریک ہوتے، پتہ ہوتے تو ہم اس میں شریک ہو جاتے۔ ایک مثال دوں گی، تاریخی مثال ہے عزیزو،